اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مناسبت ان کی شہادت 28 صفر کو گزری ہے اور 17 ربیع الاول ان کی آمد کے دن قریب ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک محاضرہ آیت اللہ العظمی سماحت سید صادق شیرازی حافظہ اللہ نے دیا اور اس میں مختلف موضوعات پہ انہوں نے امت کو متوجہ کیا۔ سب سے پہلے جس چیز پہ انہوں نے فوکس کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور علم ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں تمام انبیاء میں جو امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ ہے آپ کا اخلاق۔ ایسا تمغہ، ایسا سرٹیفکیٹ کسی اور نبی کو اللہ کی طرف سے قرآن میں نصیب نہ ہوا، اگرچہ سب انبیاء اور ائمہ علیہ السلام اخلاق کے عظیم کے مالک ہیں، لیکن قرآن میں جس ہستی کی مدح سرائی ہوئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری بیہیویئر، ظاہری رویے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے روحانی پاکیزگی اور طہارت اور بلندی۔ اور یہ دونوں جہتیں، چاہے ظاہری رویے یا روحانی پاکیزگی، دونوں جہت سے آپ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ اور خود ارشاد فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث برسالت کیا گیا تاکہ اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں۔ اور آپ ہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کو عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق سے فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اپنے حبیب سے فرما رہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کیونکہ آپ راتوں کو نماز کے اندر بہت زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے نماز شب اور بالخصوص قرآن کی تلاوت کو کم کرنے کا حکم دیا، عبادت کو گھٹانے کا حکم دیا۔ اور یہی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مبارک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، اللہ بھی آپ سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لہذا اس مقام پہ اس بات کو بالکل ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے، اور بالخصوص امت مسلمہ کو، کہ اگر وہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو رسول خدا کی مکمل اتباع کرنی ہوگی، مکمل پیروی کرنا ہوگی۔ اور یہ قانون، یہ رول، یہ طریقہ خود اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی سیرت پہ چلنے کی صورت میں دو طرفہ محبت کا سرٹیفکیٹ اور گارنٹی عطا کی۔
لہذا جو انسان بھی دنیا و آخرت کی سعادتیں اور کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ رسول خدا کی پوری سیرت عبادت کی جہت سے، سخاوت کی جہت سے، شجاعت کی جہت سے، مولا علی جیسی شجاعت ترین ہستی فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدت پکڑتی تھی تو ہمیں رسول خدا کا سہارا ہوتا ہے، ان کی شجاعت کو دیکھ کے ہماری شجاعت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کی حکمت کو اگر دانائی کو دیکھیں تو خود قرآن نے آپ کی دانائی اور حکمت کی گواہی دی ہے، بلکہ آپ کے وظائف شرعیہ میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس طرح آپ سیرت سے، اخلاق سے لوگوں کی تربیت کریں، آپ لوگوں کو دانائی کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول ہیں جنہیں اللہ نے مکی لوگوں کے اندر بھیجا اور وہ انہی اہل مکہ میں سے ہیں، انہیں وہ کتاب یعنی قرآن مبارک اور اس کی دانائی کی تعلیم دیتے، یعلمہ الکتاب والحکمہ، یعنی پہلے ان کو روحوں کو پاک کرتے ہیں، تمام روحانی بیماریوں سے ان کو نجات دلواتے ہیں، اور بعد میں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہذا دانائی جو ہے وہ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ رسول خدا کی سیرت میں، ان کے افعال میں، ان کے اقوال میں، ان کی فکر میں موجود ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، قرآن کہہ رہا ہے جسے دانائی عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ امام زمان علیہ السلام بھی علم و عمل کے ساتھ دانا لوگوں کی تلاش اور انتظار میں ہیں کہ مالک اشتر جیسے دانا لوگ پیدا ہو جائیں جو جانتے ہوں کہ کون سے مقام پہ آگے بڑھنا ہے، کون سے مقام پہ پیچھے ہٹنا ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو جس پہ آغا محترم نے روشنی ڈالی وہ تھا آپ کے اخلاق کے ساتھ ساتھ آپ کے علم اور علمی حیثیت اور مقام کو بھی اجاگر کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ اے میرے حبیب اللہ نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے، یعنی آپ کا علم خدا کی عطا ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ نے عطا کیا اور اللہ نے سکھایا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جس کی تعلیم خود اللہ نے کی ہو، جس کی تعدیب ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، خود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو ہے نا ادب سکھائے اور بہترین ادب سکھائے۔ تو جس کا معلم خود اللہ رب العزت ہو تو وہ کیوں نہ کائنات کے لیے معلم بن جائے۔ لہذا اس مقام پہ جو علم کا جنبہ ہے، مخلوقات میں سب سے بڑے عالم وہ رسول اللہ کی ذات ہیں، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب اور پھر ائمہ علیہ السلام، یہ سب ہستی ہیں۔ تو اخلاق بھی عظیم، علم بھی کمال تک پہنچا ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا قُل رب زدنی علما، اے میرے حبیب سب سے زیادہ علم آپ کو عطا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ دعا کرتے رہیں کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ علم کے ذریعے سے طاعت ہوتی ہے۔ علم دین ہوگا تو انسان خدا کی فرما برداری میں آئے گا، دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ لے گا، اور اسی علم کا مقام جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو آپ میں سے ایمان لے آئے ہیں اور جنہیں علم عطا ہوا ہے۔ تو علم کا یہ مقام جو انسان کو فرشتوں سے بھی بلند کر دیتا ہے، اور جیسے کہ ملائکہ اور آدم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی فوقیت علم کی بنیاد پہ ہوئی تھی، ورنہ معصوم دونوں طرف تھے۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں سیرت رسول اللہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ۔